نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج ہمارا ہے 18واں سپارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ہمارے پاس ہے سورہ المؤمنون، آیت نمبر 1 اور 2 ہے اس سورت کی۔ تو آج کا جو عنوان ہے ہمارا درس کا وہ ہے نماز میں خشوع کیسے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم پڑھیں سیکھیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ چلیں آیت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اقرا پہلے آپ کریں پھر اقرا کرے گی جی۔ تو آیت ہے ہمارے پاس سورہ المؤمنون، آیت نمبر 1 اور 2۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کا ترجمہ ہے کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ ہم نے صرف یہی 2 آیتیں لی ہیں، لیکن اس میں پوری 11 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے نا تو مومنوں کی خصوصیات ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ ان کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اچھا جی، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کو فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ رب العزت نے ایمان والوں کو فلاح کی بشارت دی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنا مقصود مطلوب حاصل کر لے۔ ایمان والوں کا مطلوب و مقصود جنت الفردوس ہے۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پا لی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لی۔ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 47، جس کا ترجمہ ہے اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ایمان والے اپنا مطلوب و مقصود کیسے حاصل کر سکتے ہیں، انہیں فلاح اور سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، آگے کی آیات میں 10 ایسے کام بتائے گئے ہیں جو جنت کی کنجی ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیات کے میزان پر تول کر دیکھے کہ اس کے ایمان میں کتنی قلت یا کثرت ہے۔ فلاح سے مراد ہے ایسی کامیابی جو کسی کو اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ملے۔ فلاح قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اذان اور اقامت میں مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا تو دار التکلیف اور دار المحنت بھی ہے، اور اس کی کسی چیز کو بقا و قرار بھی نہیں۔ یہ متاع ہے ختم ہونے والی، ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام ہے جنت۔ وہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے، اور وہاں کسی ادنا رنج و تکلیف کا گزرنا ہوگا، اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا
جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فلاح آخرت کی کامیابی ہے۔ فلاح اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایمان والا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے جب ایمان والا اپنی نمازوں میں خشوع کرنے لگتا ہے، جب وہ لغو کاموں، فضول اور بے فائدہ مشاغل میں وقت ضائع کرنے سے بچتا ہے اور ان کاموں میں وقت لگانے کو ہلاکت سمجھتا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاتا ہے، جب وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، جب وہ امانت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، جب وہ عہد کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، جب وہ نماز کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، جب وہ اپنی خواہشات کو ازواج کے دائرے میں پورا کرنے والا بن جاتا ہے، جب وہ حقیقی ایمان والا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ مومن نماز میں خشوع کیسے حاصل کرتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں اور خیالات بٹنے نہیں دیتے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں اور بازو پست رہتے ہیں۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اس سے قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا التفات کم ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پورے استغفار کے ساتھ کہتا ہے، اس طرح اس کے دل سے تمام وسوسے اور غلط افکار زائل ہو جاتے ہیں۔ یہی نماز کی روح اور یہی اس سے مقصود ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ پس وہ نماز جو خشوع و خضوع اور حضور قلب سے خالی ہو، اس پر اگرچہ ثواب ملتا ہے مگر اتنا ملتا ہے جتنا قلب اس کو سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ صحابہ نماز میں آسمان کو دیکھ لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے نگاہیں جھکا لیں اور سجدے سے آگے نہ بڑھنے دی۔ نماز میں خشوع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ ہو اور نمازی پر ایسی محویت کا عالم طاری ہو کہ وہ خود فراموش ہو کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے۔ اب اسے نماز میں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے 127۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومحیی وعظمی واعصابی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1812۔ سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 904۔ سنتے جائیں اور اپنی اپنی نمازوں کی وہ کرتے جائیں، ان کو مائنڈ میں لائیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا تو فرمایا، اے گردن والے، اپنی گردن اونچی کر لو۔ خشوع گردن میں نہیں ہوتا، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ آیت پڑھتے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ تو کہتے ہیں، بلا یا ربی، بلا یا ربی، کیوں نہیں اے میرے رب، کیوں نہیں اے میرے رب۔ صحابہ کا خشوع ان کے دلوں میں ہوتا تھا، وہ اپنی نظریں ادھر ادھر سے بچاتے تھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور اپنے بازو پست رکھتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 238 ہے۔ قنوت میں رکوع، خشوع اور لمبا رکوع یعنی طویل قیام، غض بصر، بازوؤں کا جھکانا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی جو دیہاتی محسوس ہوتا تھا وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اس نے اپنی نماز میں جلدی کی، پھر وہ نماز ادا کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر بھی سلامتی ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سو وہ پھر گیا اور پھر پہلے جیسی نماز پڑھی، پھر آیا اور آپ کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر بھی سلامتی ہو، جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح اس نے 2 یا 3 مرتبہ نماز دہرائی اور ہر مرتبہ آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر جب اس نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تفصیلاً نماز کا طریقہ سکھایا کہ ہر رکن میں اعتدال اور اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 302 ہے۔ بخاری کی روایت ہے 751 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ دیکھیں کہ کس قدر خطرناک ہے نا کہ آگے پیچھے نظریں دوڑانا اپنی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی روایت ہے 429۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی منکش چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے نقوش کی طرف پڑی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس منقش چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی روایت ہے 373۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یعنی پھولوں والی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی تو دھیان بٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اتارنے کا کیا اور دوسری چادر سادہ منگوائی۔ تو ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جو تنگ ہوں اور اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو، اور ایسے دوپٹے میں بھی نہیں جو ڈھل کے بار بار اس کو سیدھا کرنا پڑے، تو یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت کے ذریعہ ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4534۔
نماز میں خشوع جو ہے وہ اختیار کرنے کی حکمت کیا ہوگی کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور غفلت میں کی گئی بات یا کلام مناجات نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بغیر خشوع کے نماز بغیر روح کے بدن کی طرح ہے۔ خشوع ایمان اور حسن اسلام کا مظہر ہے جو بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔ خشوع سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور شیطان خشوع والے دل کے قریب نہیں آتا۔ نماز میں خشوع واجب ہے۔ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں۔ یہ سورہ محمد آیت نمبر 24 ہے۔ تدبر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک معنی پر ٹھہر کر غور نہ کریں۔ تو معنی تب بھی غور کریں گے نا جب ہمیں معنی کا پتہ ہوگا۔ ہم نے تو بس سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے اور بس سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی کئی لوگوں کو نہیں آتا ہوگا، تو اس میں محنت درکار ہے۔ اسی لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ سورہ المزمل آیت نمبر 4 ہے۔ نماز میں خشوع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد قائم نہیں ہوتی، جبکہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ رب العزت نے ذکر کی متضاد غفلت سے روکا ہے۔ وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انسان پر خشوع کی کیفیت تبھی طاری ہو سکتی ہے جب وہ یہ شعور ذہن میں بٹھا لے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے یا یہ کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ خشوع کی وجہ سے انسان کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اچھا جی، جیسے کہ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے۔ لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام جو ہے وہ نماز کو صحیح طریقے پر ظاہری اور باطنی طور پر عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نماز میں خشوع اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان درست ہوگا۔ لغت میں مومن 3 لغوی معنی کی طرف لوٹتا ہے۔ ایک ہے امن، یعنی خوف کے بالمقابل ہے، تصدیق یعنی تکذیب کے بالمقابل ہے، اور امانت جو ہے وہ خیانت کے بالمقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اور ہمارے حق میں ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی ٹھوس تصدیق کرنا اور اس کے حکم پر مکمل عمل درآمد کرنا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان ان 6 ارکان پر قائم ہوتا ہے جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 102۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فلاح کا معنی اور مفہوم لغوی معنی ہے چیرنا اور کاٹنا۔ کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ فلاح میں 3 باتوں کو پایا جاتا ہے، ایک ہے پھاڑنا، دوسرا ہے کامیابی، اور تیسرا ہے بقا۔ فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی اور اخروی مقاصد سے بھی ہے۔ فلاح سے مراد کامیابی اور مقصد کو پا لینا ہے،
شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور ایک گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے 2662۔ بڑے دن کے عذاب سے بچنا کامیابی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ گناہوں کی معافی مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الفتح لے جاؤ گناہوں کی معافی مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سورہ غافر میں آتا ہے آیت نمبر 9 میں، اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن نور ملنا بھی بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح حوض کوثر سے پانی ملنا کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، یعنی 3 بار فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر یعنی پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا تو جو اس پر وارد ہوگا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کرے۔ قیامت کے دن پلڑوں کا باری ہونا کامیابی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے باری ہو گئے تو وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کے حصول کے اسباب کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح سے کامیابی ملنا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 پہ ہے اللہ پر ایمان لانا، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 62، 3 اور 4 میں ہے، سن لو بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے،
وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایمان، اور اس کے بعد آتے ہیں عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح سے کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی ایمان اور نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے، اور جیسا کہ ایمان کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح نیک عمل کے بغیر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، پھر ان کو کامیابی کے ساتھ متصف کیا ہے۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اس سے پہلی والی اگر 4 آیتیں آپ پڑھیں نا تو ان میں بھی خصوصیات ہیں۔ کامیابی کے حصول کے لیے توحید اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاز کے بازار میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے میں بھی کامیابی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا سورہ الاعراف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس کی نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیابی، سورہ الحج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرائض پوری کرنا بھی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ایک عربی پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ فلاح پا گیا، یا یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1891۔ اسی طرح حرام کاموں سے بچنا بھی کامیابی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 45، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 69 میں ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان پر شکر ادا کرنا بھی کامیابی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنا، سچائی اختیار کرنا، قناعت اختیار کرنے میں کامیابی ہے۔ اسی طرح توبہ کرنا سورہ النور آیت نمبر 31 میں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، سورہ الشمس آیت نمبر 9 اور 10۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا، سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا، سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بخل سے بچنا، سورہ تغابن آیت نمبر 16-17 میں ہے، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، مصائب و مشکلات پر صبر کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، سورہ الروم آیت نمبر 36 میں ہے، پس قرابت والے کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے کفر کرنا، نمبر 2 ہے شرک کرنا، اور نمبر 3 آخرت پر ایمان نہ لانا، آخرت کے دن سے غافل ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سورہ الحج آیت نمبر 11 میں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو سرے خسارہ ہے۔ شیطان سے دوستی کرنا، سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 119 میں، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ ظلم کرنا، سورہ انعام آیت نمبر 21، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہونے والوں کی صفت خشوع کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشوع کے واجب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ خشوع کے لغوی معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا، سکون اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا، یعنی خاموش ہو جائیں گی۔ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ دل اپنے رب کے سامنے فرما برداری اور ذلت کے ساتھ جھکے جائیں۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ خشوع کا اصل معنی ہے کہ دل کا نرم پڑ جانا، اور اس میں رقت پیدا ہو جانا، اور اس میں سکون آ جانا، اور اس کا فرما بردار ہو جانا، اور عاجز ہو جانا، اور اس کا تڑپنا۔ تو جب دل خشوع کرتا ہے تو تمام اعضاء اور ارکان کا خشوع اس کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ نماز اور غیر نماز میں خشوع مطلوب ہے، لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز سے باہر خشوع اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ خشوع ایک دلی عبادت ہے، اس کے اثرات اعضاء کے افعال پر ظاہر ہوتے ہیں، تو نماز کے دوران خشوع کرنے والا مومن نماز کو اس کے شرائط اور اس کے ارکان اور اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کے ساتھ قائم کرنے کی حرص کرتا ہے، اور وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا دل اور ذہن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے
اس کو خوب یاد رکھنے والا ہو، اس طرح وہ نماز کے بعد بھی نماز سے فائدہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ نماز میں خشوع سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ اس سے دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان کم ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل سے تمام وسوسے اور غلط سوچیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہی نماز کی روح اور یہی اس سے مقصود ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آیت کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ کی طرف جھکا دیتے تھے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہے تو وہ دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے، رونا ہی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا خشوع ہے۔ یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہو اور جو کچھ وہ کر رہا ہو اس میں وہ ذہنی طور پر بھی حاضر ہو، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھتا ہو کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز کے کامل ہونے میں سے ہے، اور نماز خشوع کے بغیر ایسے ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم۔ دل میں اور اعضاء میں خشوع ہونا دل کو ممکن حد تک حاضر رکھے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس کے معنی ذہن میں لائے، اور جہاں تک اعضاء کے خشوع کا تعلق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کی خواہش اور حرص کرے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات میں، اپنی رکوع و سجود میں، اپنے قیام و قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے، اور اس بات کی شدید حرص رکھے کہ وہ ضرورت کے بغیر حرکت نہ کرے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ خشوع کی اہمیت کیا ہے؟ خاشعین کی تعریف میں ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ سورہ اسراء میں آتا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 45 میں ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ خشوع ایمان کی بھی علامت ہے۔ خشوع کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر ملے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کے لیے نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے 796۔ حضور قلبی سے پڑھی گئی نماز کا بدلہ جنت ہے۔ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے،
وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تم ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ شیطان کا نماز میں حائل ہو کر خشوع کو ختم کرنا۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جسے حزبن کہا جاتا ہے، حزبن کہا جاتا ہے۔ جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ پس میں نے ایسے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 5868۔ شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز سے خشوع ختم کروانا۔ خشوع کے بغیر پڑھی گئی نماز کی مثال۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بغیر خشوع اور توجہ کے نماز ایسے جسم کی مانند ہے جو جسم مردہ ہو اور اس میں روح نہ ہو۔ کیا بندے کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے جیسی مخلوق کو مردہ غلام یا مردہ لونڈی کو تحفہ دے؟ تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی بادشاہ یا کسی امیر وغیرہ کو ایسا تحفہ دینے کا ارادہ کرے؟ تو وہ نماز جو خشوع اور توجہ سے خالی ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں خشوع کے اعتبار سے ہی ثواب ملتا ہے۔ خشوع کے لحاظ سے بندوں کی نمازوں کا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے فرق ہوتا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ نماز میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور انجام بھی مختلف ہیں۔ نماز کے ارکان و واجبات میں کوتاہی کرنے والا، اس کا انجام سزا، اور نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا انجام محاسبہ۔ نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرنا انجام ہے۔ ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز میں انتہائی مستغرق، اس میں اجر و ثواب ہے، اور دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والے کیا ہیں کہ مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ۔ خشوع کے فائدے۔ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو پھینک دیتا ہے۔ خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے یعنی لوگوں سے انکساری کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ عذاب اور برے انجام سے نجات کا باعث ہے۔ جنت کے ساتھ کامیابی ملتی ہے۔ خشوع اپنے کرنے والے کو قیامت کے دن درجات میں بلند کر دے گا۔ خشوع دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جس کے دل نے خشوع اختیار کیا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ خشوع پیدا کرنے والے اسباب کون سے ہیں؟ اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو اس میں آتا ہے سب سے پہلے جگہ کی صفائی، پھر آتا ہے مساجد کی صفائی، سادہ لباس، سادہ ماحول، تصاویر نہ ہوں، بے مقصد اشیاء نہ ہوں، سترے کا اہتمام کرنا، گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، کھانے اور قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا، نیند کا غلبہ نہ ہونا۔ اور باطنی طور پہ اگر دیکھا جائے تو نماز نفس کے ساتھ ایک معرکہ، سب سے قیمتی لمحات، نماز کی قدر پہچاننا، نماز کے لیے تیاری کرنا، ارکان شعوری طور پر ادا کرنا، اپنے نفس کو بار بار آہستگی کی طرف لے کر آنا، اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا، اللہ کی قدرت کو سوچنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچنا، دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کرنا، دنیا کے حقیر پن کو سوچنا، اپنی موت کو یاد رکھنا اور شعور کی کیفیت کو ملحوظ رکھنا۔ اس میں آتا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرنا، رب سے شعور کے ساتھ مناجات کرنا۔ نمازی رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے عمدگی سے نماز پڑھے، قرآنی آیات اور دعاؤں کو نظر سے پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا، قرآنی آیات کے مطابق آیات کا جواب دینا، اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا، نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا،
نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا، آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا، دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو نہ ہٹانا۔ دعا بھی مانگنی چاہیے خشوع کے لیے، ایسے دل سے پناہ مانگنا جس میں خشوع نہ ہو۔ دعا ہے ہمارے پاس، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ ایک اور دعا ہے اللہ سے ڈرنے والا بننے کی دعا ہے کہ ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما، جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرما بردار، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا، رجوع کرنے والا بنا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعائیں قبول فرما، میری حجت کو ثابت فرما، میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل کی میل کچیل کو دور کر دے۔ اور آخر میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کریں، نماز کے ارکان، واجبات اور شرائط کا خیال رکھیں، کامیاب مومن بننے کے لیے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، نماز میں خشوع کے لیے پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں تو لازم ہے کہ پھر خشوع اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔